میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ میری بیوی تھی۔ میں اتنا عرصہ اس سے دور رہ چکا تھا اور اب میرا دل اس کی قربت کے لیے مچلنے لگ گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کی۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں جب اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ محض 8 سال کی معصوم سی بچی تھی، لیکن اب اسے دیکھ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں ادھم مچا رہی تھی۔ بار بار میرا دل اس کی قربت کو مچلنے لگ گیا تھا۔ بار بار میرا دل دہائیاں دے رہا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس سے کیوں دور بیٹھے ہو، اس کے قریب جاؤ۔ میں نے اتنے سال اپنی بیوی سے دور رہ کر اس پر ظلم ہی کیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی۔ جب وہ میرے نکاح میں آئی تھی تو مجھے اس سے بہت نفرت تھی، لیکن اب اسے دیکھ کر میرا دل کہہ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے اس سے محبت ہو چکی ہے۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی، اس کے چہرے پر پسینے آنے لگے۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ لیکن میں کہاں جانے والا تھا؟ میں نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، پلیز آپ یہاں سے دور جائیں۔ کون سی حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ بیوی کو کیسے رکھا جاتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میرے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، آپ کو نہیں معلوم آپ کے گھر والے میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے رہے ہیں؟ تب کہاں تھی آپ کی یہ مردانگی؟ تب کہاں تھے آپ کے یہ حقوق جو اب آپ مجھے دینے آئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے تو اپنے گھر والوں سے یہی سنا تھا کہ وہ منی میں آئی ہوئی لڑکی اس گھر میں مہرانیوں کی طرح رہتی ہے، کیونکہ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اسے چھوڑ کر یہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ لیکن وہ کس ظلم کی بات کر رہی تھی؟ وہ کہنے لگی، آپ کو احساس تھا کہ آپ جس کے حوالے مجھے کر کے جا رہے ہیں، میں محض تب 8 سال کی بچی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ بے شک میں ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی۔ مجھ پر ظلم کرنے کا حق صرف آپ کا تھا، کیونکہ میں آپ کی بیوی تھی۔ آپ مجھے پر ظلم کرتے تو میں برداشت کر لیتی، لیکن جو مجھ پر ظلم کیے گئے ہیں وہ میں نہیں بول سکتی۔ اس گھر والوں سے اتنی نفرت ہو گئی ہے مجھے ایک دن ایک کئی دہائیوں کی طرح لگتا تھا۔ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ وہ چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی اور میں نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو یہی سمجھایا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ بلا وجہ ہی آپ لوگوں نے میرا اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ نے تو مجھے سزا نہیں دی، لیکن جس اذیت تکلیف سے آپ کے گھر والوں کی درندگی میں برداشت کرتی آئی ہوں وہ میں جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن سے دوپٹہ ہٹایا، اپنے بال پیچھے کیے اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہو۔ میں نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے کی طرف ہونے لگا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، کر لیں اپنا حق وصول، آپ کو اور کیا چاہیے؟ بس میرا وجود، میرے جذبات اور احساسات کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے پاس جذبات ہیں ہی نہیں۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ وہ اس قدر چیخ کر بول رہی تھی کہ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی اور اسے روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرے گھر والے میری بیوی کے ساتھ درندوں والا سلوک کرے۔ میں نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، مجھے بتائیں کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہنے لگی، برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ آپ کے بھائیوں نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے باپ نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بول رہی تھی۔ اس کی باتوں کے معنی سمجھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آسمان میرے سر پر گرا دیا ہو۔ میری غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ میری بیوی کو کوئی اور دیکھتا بھی، لیکن وہ جیسی باتیں کر رہی تھی مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔ اس نے اپنی کلائی سے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے اس کے کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ میں مزید نہ ہی اس کو دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے وجود کو دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ میں نے غصے میں ہر چیز کو تہس نہس کر
کے رکھ دیا تھا۔ مجھے آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ یاد آنے لگا جب وہ میرے پہلو میں دلہن بنی 8 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ اپنے گھر والوں پر غصہ آیا تھا۔ انہوں نے بائی کے قتل کے بدلے میں ایک چھوٹی سی بچی کو میرے نکاح میں دے دیا تھا تاکہ میں اس پر ظلم کروں اور بدلہ پورا ہو جائے۔ یہ کہاں کا انصاف تھا، کہاں کا رواج تھا؟ میں تو ہمیشہ ہی خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے خلاف ہوتا تھا۔ یہ غلط ہوتا ہے، یہ فضول اور ظالم رسم ہے، لیکن ازل سے چلتی آئی ہے اور شاید چلتی رہے گی۔ میں جب پہلی بار کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور اسے دیکھتے ہی مجھے اپنے گھر والوں پر شدید غصہ آ چکا تھا۔ میرے گھر والوں کا دل تھا میں اس پر ظلم کروں، اسے اذیت دوں، لیکن میں کیسے دے سکتا تھا؟ وہ تو بہت چھوٹی بچی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا، اپنے گھر والوں کے فورس کرنے پر جاؤں گا، میں اسے تکلیف اور اذیت دینے لگ جاؤں گا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں آدھی رات کو کمرے سے باہر آ گیا۔ میرے والد مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ مجھے ان سے اس وقت شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کیا انہیں نہیں احساس تھا کہ وہ چھوٹی بچی کے ساتھ مجھے کیا کچھ کرنے کا کہہ رہے تھے؟ لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھیں بابا، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں کچھ عرصہ یہاں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا۔ بابا کہنے لگے، کیوں؟ یہاں تمہیں اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، بابا دیکھیں، آپ کی دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا اس کی وجہ سے میرا بزنس ڈسٹرب ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ پاپا کہنے لگے، تم ڈر کے جانا چاہتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں بابا، میں ڈر کے نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں اس بچی سے دور جانا چاہتا ہوں اور میں نے اپنی مرضی کی تھی، وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا دور جانا اسے کس اذیت میں، تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ اتنے سالوں بعد جب میں پاکستان واپس آیا تو میں اپنے گھر والوں کی حقیقت مجھ پر کھلی تھی۔ اس نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے گھر والوں کی حقیقت مجھے بتا چکی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس پر یقین کروں کہ نہ کروں۔ لیکن اس کی حقیقت بتا رہی تھی کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں گیا۔ مسلسل بارش برس رہی تھی۔ میں بالکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب اچانک میری نظر لان میں پڑی جہاں میری بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ مسلسل لان میں بھیگ رہی تھی، نہ جانے کن سوچوں اور خیال میں وہ گم تھی۔ جلدی سے میں نیچے کی طرف آیا، اتنی ٹھنڈ میں وہ بیمار ہو جائے گی۔ میں نیچے آیا تو لان کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے طرف آیا۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کے گالوں سے اس کے بال پیچھے کیے تو اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ لمس محسوس کر رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے دنیا جہان کا سکون ملا ہو۔ میں نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گال پر رکھا تو اس نے مکمل طور پر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور گہرے سانس لینے لگی تھی، جیسے مجھے محسوس کر رہی ہو۔ میں ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں ہی اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے لیا تھا اور وہ اتنی شدت سے ڈرنے لگ گئی تھی جیسے آج وہ اپنی ساری بڑاس نکال دینا چاہتی ہو۔ میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، کیوں مجھے چھوڑ کر گئے تھے ظالم لوگوں کے درمیان؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے جا رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور کہا، کبھی نہیں دوبارہ تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ کہنے لگے، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے نام سے محبت تھی، کیونکہ مجھے جب معلوم ہوا تھا کہ ایک شخص کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے جو لوٹ کر آئے گا، میں نے آپ کا 10 سال انتظار کیا۔ 10 سال کم نہیں ہوتے۔ مجھے ہمیشہ آپ کی بھابھی کہتی تھی، تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، جب لوٹ کر آئے گا نا تو تمہارے ظلم و ستم سارے دور ہو جائیں گے اور ان سب کا وہ بدلہ لے گا۔ وہ تمہارے سارے زخم اپنی محبت سے بھر دے گا۔ وہ آپ کی محبت کے لیے میں 10 سال تڑپی ہوں۔ مجھے چاہیے تھی آپ کی محبت، مجھے آپ کا وہ مضبوط حصار چاہیے تھا جو مجھے سب سے بچاتا۔ مجھے کبھی نہیں ملا۔ مجھے سکون چاہیے زندگی میں، مجھے سب سے کہیں دور لے جائیں۔ وہ گرج کر بو رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے، بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے شکوے کر رہی تھی، رو رہی تھی اور میں بس اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے دوبارہ سے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے ایک لمحے میں اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ بہت
बुरी तरह से लड़ रही थी। रोते रोते वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने इसके गाल थपथपाए जा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि कब मैं इतनी शिद्दत से उसे चाहने लगा था, इतनी मोहब्बत करने लगा था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उस पर जुल्म किया। इससे दूर जाकर मैंने बहुत मोहब्बत से उसे अपने हिसार में ले लिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर किसी मुलाजमा की तरह सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठा हुआ इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया और कहा, मैं इससे अपने साथ वापस लंदन लेकर जाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि ये मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेगी। पापा कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तुम दोबारा से लंदन जाना चाहते हो और इससे भी लेकर जाना चाहते हो? मैंने कहा, जब मेरी बीवी है तो मेरे साथ ही रहेगी ना, उसे लेकर ही जाऊँगा। अब ख़ामख़ाह पापा खून ख्वाह निगाहों से मुझे घूर रहे थे, लेकिन मुझे इनकी निगाहों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा, बस मैंने उसे लेकर जाना है तो लेकर जाना है। मेरे घर वाले मुझे कहने लगे, क्यों लेकर जाना है? लेकिन मैंने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मेरी बीवी है तो आप लोगों ने इस पर हाथ उठाया, मारा पीटा, आपको इस सब की इजाज़त किसने दी? वो मेरी बीवी थी। बस ये आखिरी बात कि मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने किसी की एक ना सुनी, अपने साथ लेकर लंदन आ गया। वो बहुत हसीन थी, इतनी हसीन के लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। मुझे इससे इस कदर मोहब्बत हो गई थी, मैं इसके पीछे पागल हो चुका था। अलाना वो मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो भी मुझे टूट कर चाहती थी। मुझे कहती थी, मैंने हमेशा से ही आपका इंतज़ार किया है। मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर, जिसकी मैं इमानत हूँ, मुझे हमेशा खुद को इसके लिए संभाल कर रखना है। मेरे पास सिर्फ आपकी एक तस्वीर थी, जिसे देख देख कर मेरे दिल में सुकून होता रहता था कि एक शख्स है जो सिर्फ मेरा है और लौट कर आएगा। वो मुझे मोहब्बत देगा और मैं हैरत से उसे देखता था। इसने एक बेनाम से मोहब्बत मेरे साथ की थी और मुझे टूट कर चाहा था।